مولانا مدثر صاحب، جتنے نقوارے نوجوان یہاں پر ہیں، نکاح میں مہر ہوتا ہے نا؟ جی جی ارے بولیے، مہر ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے۔ اچھا کوئی عالم صاحب یہ کہیں کہ ہماری شادی کرا دو، ہم مہر میں ان کو قرآن پڑھانا سکھا دیں گے، نہیں مہر ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، عالمہ بنا دیں گے؟ نہیں ہو جائے گا جی انوار شریعت پڑھا دیں گے، قانون شریعت پڑھا دیں گے، حیات اعلی حضرت پڑھا دیں گے، قرآن کریم کا ترجمہ سکھا دیں گے، مہر ہوگا؟ کسی عالم کا، مفتی کا، نوجوان کا، بوڑھے کا؟ نہیں۔ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے ان تبتغوا باموالکم، مہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر مصطفیٰ نے قرآن کی تعلیم کو مہر بنا دیا ہو تو مختار ہونا ثابت ہوگا کہ نہیں؟ بولو بے شک بولو، مختار ہونا ثابت ہوگا کہ نہیں؟ بے شک۔ اب ایک حدیث پاک سنو، ایک صحابی ہیں، نکاح کا پیغام دے دیا، شادی کی تیاری، اب پیارے پیغمبر نے فرمایا شادی کرو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بتاؤ کہ اگر مجبور پیغمبر ہوتے تو کیا فرماتے؟ نہیں بھائی وہ تو اسلام کا قانون ہے، مہر دینا پڑے گا، پاس میں نہیں ہے تو ادھار لا کے دو، پاس میں نہیں ہے چندہ کر لو لیکن مہر دینا ہے۔ یہ تو فرماتے اگر مجبور ہوتے تو، یہ تو فرماتے مجبور ہوتے تو مہر دینا پڑے گا، لیکن نہیں، پیارے پیغمبر نے اپنے اسپیشل اختیار کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے صحابی تمہارے پاس دینے کے لیے مہر نہیں ہے تو کیا تمہیں قرآن کی کوئی سورت بھی یاد نہیں ہے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی سورت بھی یاد نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ سورتیں تو کئی یاد ہیں۔ تو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ارے جاؤ اپنی بیوی کو قرآن کی سورت یاد کرا دینا، تمہارا مہر میں قرآن کی سورت کو یاد کرا دینا، کر دیتا ہوں، لیکن یہ تمہارے علاوہ کسی اور کا مہر نہیں۔ کم کی بکری کے ذبح کر لیں، کسی کی نہیں چلے گی، 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 لیکن اگر مصطفیٰ کی چل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتی ہی ہے۔ تو مجبور ہے کہ مختار بولو مختار، یہ حدیث یاد کر لینا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، جو مجبور کہتے ہیں ان سے پوچھ لینا یہ حدیثیں ہیں یا نہیں، بے شک پوچھ لینا، اور یہ حدیث بخاری میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بخاری کی ہوگی تو مانیں گے، نہیں تو مانیں گے نہیں۔ معاذ اللہ، ارے کیا چاہے بخاری دیکھی بھی نہ ہو، صحیح صحیح فرمایا حضور جی، لیکن یہ بتاؤ قرآن کی کسی آیت یا حدیث میں ہے کہ بخاری میں ہو تو ماننا؟ بے شک تو پھر یہ کہاں سے؟ لیکن بخاری کی سنو، بے شک بے شک، اور سن کے یاد کر کے جاؤ۔ ایک صحابی ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا جی، ان کے ماموں ہیں ابو بردہ ابن نیار، ابو بردہ ابن نیار، ابو بردہ ابن نیار۔ انہوں نے کیا کیا، عید کا دن جب آیا تو عید کی نماز سے پہلے اپنی بکری کی قربانی کر لی۔ اللہ کیوں کر لی؟ تاکہ محلے میں گوشت بانٹ دوں اور محلے والے سب سے پہلے میری بکری کا گوشت کھا لیں۔ نیت اچھی تھی، اچھی نیت تھی نا کہ سب سے پہلے محلے میں میری بکرے گوشت کھایا جائے۔ لیکن عید کی نماز کا خطبہ سرکار نے دیا تو خطبے میں ارشاد فرمایا
قربانی عید کی نماز کے بعد ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ اللہ، بے شک اب یہ ابو بردہ ابن نیار عید کی نماز سے پہلے قربانی کر چکے تھے اور سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہوئی، تو یہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ایک ہی بکری تھی، اس کی میں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، اب یا رسول اللہ قربانی کرنے کے لیے نہ بکرا ہے نہ بکری، یا رسول اللہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے۔ ابھی نعیمی صاحب جی میں امروہے میں تقریر کر رہا تھا 2 اپریل کو، تو ایک صاحب نے کہا 6 مہینے کا لفظ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا، اس کا معنی 1 سال سے چھوٹی بکری، 6 مہینے کا لفظ کہاں؟ تو میں نے کہا تسلی رکھ بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اناق کا لفظ ہے اور اناق کی کا معنی علامہ ابن بطال نے 5-6 مہینے کا بکری کا بچہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے، کیا اس کی قربانی کر دوں؟ ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں مولانا مدثر صاحب، اگر صحابہ نبی کو مجبور سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے تو ابو بردہ ابن نیار پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، اس لیے کہ یہ تو مسئلہ کھلا ہوا تھا کہ سال بھر سے کم کی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کا عقیدہ بھی تھا کہ نبی مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جب معلوم کیا تو نبی نے یہ نہیں فرمایا ارے کیسی بات کرتے ہو، اسلام کا قانون ہے، قانون شریعت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے تو خرید کے لاؤ۔ صحیح بات، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پیارے پیغمبر نے یہاں پر بھی اس اسپیشل اختیار کا اظہار فرمایا اور فرمایا ابو بردہ ابن نیار میں تم کو حکم دیتا ہوں 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، اور تمہارے علاوہ اگر اور کوئی کرنا چاہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بتاؤ نبی مختار ہے یا مجبور؟ مختار، بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو مختار۔ اچھا کیا حدیث ہو گئی؟ 3۔ کتنی حدیث سنو گے؟ اللہ کے فضل سے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اتنی حدیثیں اکٹھا کر دی ہیں کہ ہم سناتے رہیں، آپ سنتے رہیں۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، بچہ کتنی سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے؟ 2.5 سال۔ اس سے زیادہ پینا جائز ہے؟ نہیں۔ اچھا پی لے تو پلانے والی ماں ہو جائے گی؟ نہیں، نہیں ہو۔ اگر 3 سال کے بچے نے بھی ماں کے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو دودھ پلانے والی ماں نہیں اور دودھ پلانے والا بیٹا نہیں، حرمت رضاعت نہیں۔ لیکن ایک صحابی تھے ابو حذیفہ، سبحان اللہ، ان کی بیوی کا نام تھا سہلہ، سب بتا کے جا رہا ہوں میں۔ انہوں نے ایک چھوٹا بچہ پالا تھا جس کا نام تھا سالم، چھوٹا بچہ۔ اب چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو گیا،
بڑا ہو گیا، سالہ کو بچپن سے محبت تھی، پالا تھا، لیکن جوان ہو گیا تو اب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ سالم ہمارے گھر میں آئیں جائیں، اس لیے کہ چھوٹے نہیں ہیں بلکہ اب جوان ہو گئے۔ ابو حذیفہ کو ناپسند، اور سالہ جو ان کی بیوی تھی انہیں بچپن سے محبت، وہ چاہتی تھی کہ بچپن سے پالا ہے تو سالہ آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہیں جاتے رہیں، سالم آتے رہیں جاتے رہیں، اور ابو حذیفہ کو ناگوار، تو بڑی مشکل، بڑی مشکل، تو اب یہ سالہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئی، اس لیے کہ سالہ جانتی تھی کہ جو مسئلہ کہیں حل نہ ہو سکے وہ مسئلہ بارگاہ مصطفیٰ میں حل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ گئیں اور جانے کے بعد عرض کیا رسول اللہ معاملہ یہ ہے، میں نے سالم کو بچپن سے پالا ہے، اس سے بڑی محبت ہے۔ ابو حذیفہ سالم کے جوان ہونے کے بعد ان کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتے، یا رسول اللہ ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ سالم آتے بھی رہیں اور ابو حذیفہ کو آنا جانا ناگوار بھی نہ گزرے۔ اللہ اللہ، بے شک۔ اب اگر مصطفیٰ مجبور ہوتے تو کیا فرماتے؟ نہیں جوان ہے، نہیں آ سکتے، شریعت کا حکم پابندی پردے کا ہے، نہیں آ سکتے، نہیں، بلکہ سالہ جس امید کو لے کر گئی تھی پیارے مصطفیٰ نے ان کی امید پر پانی نہیں پھیرا، پیارے مصطفیٰ نے سالہ کی امید کو پورا فرما دیا اور فرمایا سالہ آج کے بعد ابو حذیفہ کو سالم کا آنا ناگوار بھی نہیں گزرے گا اور تمہارے پاس سالم کا آنا جانا جائز بھی ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا طریقہ ہوگا مصطفیٰ؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سالہ اپنی پستان کا دودھ نکال کر کے سالم کے منہ میں ڈال دو، اور جب تمہاری پستان کا دودھ سالم کے منہ میں پہنچ جائے گا تو سالم تمہارے منہ بیولے بیٹے ہو جائیں گے اور تم ان کی ماں ہو جاؤ گی، اب پردے کا حکم ختم ہو جائے گا، سالم کا آنا جانا بھی جائز ہو جائے گا اور ابو حذیفہ کو ناگوار بھی نہیں گزرے گا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا نوجوان کو دودھ پلانا جائز ہے؟ بولو، اگر پی لے تو کیا رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن مصطفیٰ نے سالم کے لیے جوانی کی حالت میں عورت کا دودھ پینا جائز قرار دے دیا، اور دوسرا حکم یہ کہ مصطفیٰ نے سالم کے دودھ پلانے کی بنیاد پر حضرت سالہ کو ان کی ماں بھی قرار دے دیا۔ یہ پیارے مصطفیٰ کا اختیار ہے حضرات، یہ اختیار ہے مصطفیٰ، بے شبہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ دنیا میں مجبور ہو کر نہیں آئے، مختار ہو کے، بولو مجبور ہو کر نہیں بلکہ مختار ہو کے آئے۔ اور ایک بات آخر میں بتا دوں، یاد رکھیے گا، اسلام، پیغمبر اسلام شانتی کا پیغام دیتے ہیں، امان کا پیغام دیتے ہیں، اسلام میں تشدد روا نہیں۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے مسئلہ پوچھو، اگر نہر کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر وضو کر رہے ہو تو اتنا ہی پانی لینا جائز ہے جتنے میں کام چل جائے، ضرورت سے زیادہ پانی بہانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ، جس اسلام میں بلا ضرورت پانی بہانا جائز نہ ہو، اس اسلام میں خون بہانا
کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھو، اگر ہرے بھرے درخت ہوں جن کے کاٹنے کی کوئی ضرورت نہ ہو تو نبی کریم نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ اب آپ سوچو کہ جس اسلام